ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے جو راز صدیقی صاحب کی جو بات ہے ان کا جو یہ ویو ہے وہ شاید وہ اس پہ بیس کرتا ہے کہ اگر آپ کسی اسرائیلی سے یہاں پہ بات کریں جو کہ اسٹوڈنٹ ہو وہاں سے اسرائیل سے آیا ہوا ہو تو وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو ان کا جو ڈائسپورا ہے ویسٹ میں وہ بڑا انفلوئنس کرتا ہے ان کی پالیٹکس پہ. اس کے ووٹ نہیں ہیں اس کا کوئی اتنا ہے لیکن وہ انفلوئنس بہت کرتا ہے الیکشن ریزلٹس پہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ یہ امپیکٹ تو ہے اور وہاں کی اور مجھے لگتا ہے پاکستان کا بھی کوئی حال زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. مطلب جتنا جو فنڈنگ آتی ہے عرب کنٹریز سے وہ ویسٹ سے نہیں جاتی ڈائسپوراز کی پاکستان میں لیکن پھر بھی ایک طرح سے جو ایلیٹ ہے وہاں کی جو کہ بقول آپ کے شیک اینڈ بیک جو کر رہے ہیں ان کو تو انفلوئنس کرتا ہے اور وہ لوگ پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ سر ایک تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کا جو ایگزامپل ہے وہ شاید تھوڑا مس لیڈنگ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل میں پولیٹیکل پولرائزیشن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہمارے یہاں ہے. دوسری بات یہ کہ پہلی بات جیسے مصباح بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سے ہو پائیں گے اور واقعی غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل سکے گا. پی ٹی آئی کی خواہش تو ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر اعتراضات اٹھا رہا ہے. دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں. ممکن ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے اگر اس کو زیادہ پش کرنے کی کوشش کی گئی. سو دیر آر مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. سو مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ یہ آنے والے الیکشن میں جو ہے ایسا ممکن ہو سکے گا. اور میں نے یہ گفتگو پی ٹی آئی کے چند ایک حلقوں میں بھی سنی ہے جو کوئی اتنے زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ یہ ہو سکے گا. اچھا فرض کیجئے کہ یہ ہو بھی جاتا ہے اور بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے پی ٹی آئی چاہتی ہے تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ وہ اس کو ایزمپشن پہ بیس کر رہے ہیں. اب میں آپ اور مصباح صاحب ہم تینوں امریکہ میں رہتے ہیں. ہم تینوں اس ڈائسپورا کا حصہ ہیں جس کا یہ ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پچھلی دفعہ جو 2016 کے الیکشن تھے امریکہ میں جو ریگولر الیکشن تھے اس میں ہمیشہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہوتا ہے جسٹ ابو 50%. 54% تھا 2016 میں. 2020 میں 62% تھا لیکن وہ کووڈ الیکشن تھا اور اس میں بہت زیادہ جو میل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوئی سو وہ ایک اناملی تھی. بٹ فرض اگر آپ ان نمبرز کو کرنچ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مائنورٹی کا حصہ ان ووٹنگ میں بہت کم تھا. وہ اتنا زیادہ بڑی تعداد میں ان ملکوں میں لوگ ووٹنگ پروسیس میں حصہ نہیں لیتے. بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے دن یہاں پر پاکستان کی طرح چھٹی نہیں ہوتی. لوگوں نے اگر ووٹ ڈالنا ہے لائنوں میں لگنا ہے تو ان کو اپنی جو پر آور ویج ہے اس کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. اور میں کم از کم کوئی بہت زیادہ ایسے پاکستانیوں کو نہیں جانتا ہوں جو یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب میں اپنے گھر کو لے لیتا ہوں. فار انسٹنس میرے گھر میں 4 لوگ ہیں. ٹوٹل 90 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور یہ assumption ہے کہ 90 لاکھ میں سے جو ہے وہ کوئی 88-89 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائے گا. تو میرے گھر میں اب ہم 4 لوگ ہیں اور 4 لوگوں میں سے ووٹر تو 2 ہی ہیں نا. پھر یہ کہ چلے میں ہیوسٹن میں رہتا ہوں اور میں قریب ہوں اس کے کاؤنسلر اپنے جو کونسلیٹ ہے اس سے اگر وہاں پر وہ کوئی انتظام کرتے ہیں اگرچہ پھر بھی مجھے 1 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں جانا پڑے گا. اب لیکن ٹیکسس کو اگر آپ ایز اے ہول لیں آپ ایک حصے سے شروع اور دوسرے حصے تک جائیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آپ ٹیکسس کے اندر ہی ہوتے ہیں. فرض کریں دوسرے سرے پر رہنے والا کوئی آدمی ہے کیا وہ یہاں تک پہنچ سکے گا؟ اور اگر آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کی پنچنگ کر کے ووٹ ڈالنے کا اختیار دے دیتے ہیں تو کیا اس کی ویلیڈیٹی پہ سوالات نہیں اٹھیں گے؟ سو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت assumption پہ بیس کر رہی ہیں کہ نہیں بالکل ایسا ہو جائے گا اور سارے ووٹ ہمیں مل جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اول تو یہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سے ہو سکیں گے اور اگر ہوا بھی تو اس سے پی ٹی آئی وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے گی.
ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ مینوپولیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ادھر سے 50 لاکھ ووٹ جو ہے یا فلانی پارٹی کو موصول ہو گیا، پھر آپ کرتے رہے اس کا۔ ہاں اور میرا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو مجھے جو لگتا ہے یہ سارا جو اوور آل ایکسرسائز عمران خان صاحب کے تھرو کروائی جا رہی ہے، یہ اس کا جو شیکرز بیکرز جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ کنٹرول چاہتے ہیں چیزوں کے اوپر، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ہو بھی جائے گا اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کریں اس ووٹ کا، کہ مطلب ہماری اور آپ کی اگر ہم لوگ ووٹ دیں گے بھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آلدو میں تو خلاف ہوں اس کے بہت اسٹرانگلی، کہ جب میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میرے یہاں کے پرابلمز ہیں، تو میں وہاں پہ پاکستان میں جو سفر کر رہا ہے یا جو، تو میں اس کے ویوز کے اوپر اپنا ویو کیوں امپوز کروں، جبکہ میں ان چیزوں کو ڈیل بھی نہیں مجھے کرنا کبھی کسی طرح سے۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ تو میں اس بات سبات پہ بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں، کیونکہ ہم اگر بیرون ملک رہتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو اس غلط فیصلے کے کانسیکوینسز میں ہم حصے دار نہیں ہم ہیں۔ حصے دار وہ نہیں لوگ ہیں۔ جو وہاں ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کو بھگتیں گے۔ That's correct. ایک پوائنٹ پر میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر آپ کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں ووٹ دینے کا اختیار بھی نہیں ووٹ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔